بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے، اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ پچھلا پروگرام جو ہے گفتگو ہو رہی تھی معلم کا جو ہے عام آدمی کی زبان میں گفتگو کرنا، اس کے لب لہجے کو اختیار کرنا، ایک خوشگوار تاثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے، اور اتفاق بھی ایسا ہوا۔ وہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے وہ آپ کے لب و لہجے میں بھی آتی ہے، آپ کے انداز میں بھی آتی ہے۔ تو جب گفتگو ختم ہو رہی تھی، پروگرام ختم ہو رہا تو ایک بڑا خوشگوار سا ماحول ہو گیا تھا زبان و بیان کے حوالے سے۔ شجاع صاحب بھی جو ہے ان کے لب و لہجے میں بھی خوشگواری آ گئی تھی، اور انہیں دیکھ کے مجھ بیمار آدمی کی چونکہ موسم کے اثرات سے متاثر ہوں، تھوڑی سی گنجائش نکل آئی تھی خوشگواری کی۔ تو گفتگو کرنے کا طریقہ یہ، اور بات یہاں آ کے ختم ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلیں نہیں پیدا کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ تو اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ بہتر ہے الحمدللہ، پہلے کے مقابلے میں بہت بڑے۔ اللہ مزید عافیت کا معاملہ فرمائے گا، اور جو حضرات بیمار ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، چونکہ موسمی اثرات پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، اور ناظرین ہم کراچی اسٹوڈیو سے آپ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ کہاں پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو شجاع صاحب جی، پچھلا پروگرام کیا تھا وہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اس تعلق سے ہم اپنی گفتگو اور آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم، طریقہ تدریس، طریقہ تربیت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتوں کو دہرانے اور مزید آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی، جن میں یہ بات اہم ترین ایک تھی کہ جس سے کلام کیا جائے اس کی ذہنی سطح، اس کی علمی سطح اور اس کی استعداد کا لحاظ رکھتے ہوئے کلام کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسولوں کا ذکر فرمایا کہ جن رسولوں کو اقوام کی طرف بھیجا گیا وہ ان کی اقوام کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ تو ہم نے تین باتیں اس میں پھر بائفرکیٹ کی تھی۔ ایک، سطح کسی کی علمی فکری کیا ہے اس کا خیال رکھنا، دو، اس کی زبان میں کلام کرنا، اور تین، ذرا مائنیوٹ بات ہے اور ڈیپتھ کی بات ہے، اگر اس کی زبان کی کوئی لہجے کا فرق ہے تو اس لہجے کے اعتبار سے اس سے کلام کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک تو یہ تفصیل سے بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا اور سمجھنے اور یاد دہانی کرنے کی کوشش کی اور کرانے کی اپنے آپ کو کوشش کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ خطابت تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آواز کا کبھی بلند ہونا، کبھی دھیما ہونا، کبھی زیرو بم، ہاں زیرو بم جسے کہا جاتا ہے، لوگ زیرو بم کہہ دیتے ہیں، ہاں نشیب و فراز۔ تو زیر اور بم، ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہونا، نشیب و فراز کا ہونا۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ آپ کا چہرے اندر سرخ ہونا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جانا، آپ کا دائیں سے بائیں کی طرف موو کرنا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر ایک اہم نقطہ کل کی پچھلے پروگرام کی گفتگو میں آیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مثالوں کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے، سامنے موجود مشاہدے میں کوئی شے یا منظر اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، ترغیب و تشویق کی بات بھی اور تعلیم و تربیت کی بات بھی۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آیا کہ اہم باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، اور اس میں مقصود کیا ہوتا ہے تو وہ بات ذہن نشیں بھی ہو اور عمل کا بھی حصہ بنے۔ تو کم و بیش عام طور پر جو آپ کا دہرانے کا معمول تھا وہ 3 مرتبہ کا تھا، گو کہ بہت کم، لیکن کبھی کبھی 7 یا 9 مرتبہ بھی کسی بات کو دہرانے کا ذکر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ایک دلچسپ نقطہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی ہم نے پیش کیا تھا کہ قرآن حکیم کے پڑھنے کے ڈائلیکٹ ڈیفرنٹ ہیں، لہجے ڈیفرنٹ ہیں، ایک دو مثالیں بھی دی تھی، اور ایک بات ہم نے یہ کی تھی کہ جو قرآن پاک میں بھی ہم گھن گرج دیکھتے ہیں، آپ کی گفتگو میں بات آئی تھی، تو ایک مکی صورتوں کا مزاج ہے، ایک مدنی صورتوں کا مزاج ہے۔ جیسے پہاڑ سے دریا اتر رہا ہے، شور ہوتا ہے، گھن گرج ہوتی ہے، مکی صورتوں کا انداز ہمیں ایسا ملتا ہے، خاص طور پر جو چھوٹی چھوٹی آیات والی مکی صورتیں۔ اور مدنی صورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے دریا اتر کر پہاڑ سے میدانی علاقے میں آ گیا تو ایک سکوت کی کیفیت ہوتی، تو وہ طویل آیات ہمیں مدنی صورتوں میں دکھائی دیتی۔
کچھ اس طرح کی بات مجھے یاد آ رہی کہ ہم شاید پچھلے ایسی پروگرام لب و لہجے کی ہی بات آئی تھی، زبان کے نشیب و فراز، لہجے کے نشیب و فراز کی بات آئی تھی. اپ ڈاؤنس کہتے ہیں اس انگریزی میں سے، اپ ڈاؤنس، کہاں دھیما لہجہ ہے کہاں. اچھا، خود لفظوں کے جذبات، جب ہم جذبات کا اظہار ہم کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ بھی انہی جذبات کے آئینہ دار ہوتے ہیں. جب ہم بہت ہی کومل قسم کی باتیں، آپ یہ کومل بھی آپ کو سمجھانا پڑتا، نرم باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم الفاظ بھی ہمارے ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں. اور دیکھیے رنگوں کے نام جو ہم نے رکھے ہیں یہ پھولوں سے لیے ہیں، سارے نام کم و بیش پھولوں سے لیے گئے ہیں. زعفرانی ہے، چمپئی ہے اور گلابی ہے، اور یہ سارے جو ہے پھولوں سے لیے گئے. یہ نرم جذبات کی علامت ہیں. اور جب ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر مطلب جب چیخنے چلانے کی بات ہوتی ہے تو بڑے مطلب ان چیزوں سے بات ہوتی ہے. ہلکی آواز نکلتی ہے تو دف کا تذکرہ ہوتا ہے موسیقی میں، اس سے بھاری نکلتی تو ڈھول ہوتی ہے، اور اس سے بھی بھاری آواز اگر نکالنی ہو تو پھر استعمال نقارہ. اب یہ لفظ ہی کتنا مشکل ہے نقارہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی زوردار چوٹ پڑنے والی ہے. یہی انسان کے فیلنگ کا اور اس کے اظہار کا معاملہ بھی ہے. تو پچھلے پروگرام میں شجاع صاحب نے جو بات کی تھی اس میں یہ آسانیاں پیدا کریں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا نہیں دیتے تھے بلکہ اصلاح کے ذریعے اس کی تربیت کرتے تھے. وہ مسجد میں پیشاب کرنے والا واقعہ جو ہے، جی ہاں، بس اس پہ ایک وضاحت ہو جائے کہ جہاں تو کچھ اللہ تعالیٰ نے حدود متعین فرما دی، اور حدود کا لفظ احکامات کے لیے بھی آتا ہے اور حدود کا لفظ سزاؤں کے لیے بھی آتا ہے. تو جو معین سزائیں ہیں وہ تو پھر نافذ کی جائیں گی، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے. حدود کا فرق کیا ہے، تعزیرات کا فرق کیا ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر. البتہ عام اصلاح کے پہلو کے تعلق سے یہ بہت قیمتی بات آپ نے واقعہ جو بیان فرمایا یا اشارہ فرمایا کہ ایک شخص بدو تھا، دیہاتی تھا، اور بدو ایسے لوگ تھے جو صحرا دیہات میں رہتے تھے جن کو زیادہ نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت کا موقع نہیں ملا تھا. تو ان کی کچھ مزاج کی سختی کہہ لیجئے، کچھ ذرا یا آداب، غیر تربیت یافتگی. ہاں غیر تربیت یافتگی بڑا اچھا لفظ آیا، اور اسی طرح کچھ آداب کی کمی کہہ دیں، ان میں پایا جانا نیچرل بات تھی، فطری بات تھی. تو بار ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ دوڑے ہیں اس کو روکنے، بلکہ شاید سختی کرنے کو، تو حضور نے ان کو روک دیا، فارغ ہونے دے دو. فارغ ہوا ہے تو اس کو آپ نے بٹھایا، کہا اللہ کے بندے تو اپنے گھر میں چاہے گا کوئی گندا کرے اس کو؟ نہیں. تو اللہ کے گھر کو تم گندا کیوں کرتے ہو؟ اصلاح بھی فرمائی اور پانی کا ایک ڈول منگوا کر حضور نے بہایا اس پر. یہ پورا واقعہ. تو حضور نے صفائی میں بھی حصہ لیا اور اس کی اصلاح میں بھی حصہ لیا اور اس کو سمجھایا ہے. اور کیا پیارا انداز ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام دوڑے ہیں، آپ نے ان کو روکا ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس دوران میں کہ جب وہ فراغت کر رہا تھا، اگر اس کو روکا جاتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچنے یا اذیت پہنچنے کا بھی امکان تھا. ایک چیز یہ ہو گئی، فارغ ہوا تو پھر اس کو بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کی اجازت سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ ہے انسان کی اندر کی فطرت کو ذرا کھٹکھٹا کر اس کو صحیح عمل کی طرف ابھارنے کی کوشش کرنا. اس کو کہتے ہیں فطرت کو اسکین کرنا. اور وہ کیا ہے فطرت پہ دستک جو دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. آج کو اس کو ویژولائز کرے، ایک مسجد ہو، مسجد میں امام صاحب ہو، عالم دین ہو، ایک نوجوان آ کر کہے تم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ امام صاحب تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ کریں گے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس نے کہا اجازت مانگی، آ کے کیا نہیں اس نے، اتنا اپریشیٹ کر لیں اس کو. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے زنا کی اجازت چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فطرت کو دستک دی ہے. اچھا تم بتاؤ، تم پسند کرو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ بالکل نہیں. بہن کے ساتھ، اگر بیوی بیٹی ہو تو نہیں. پھپھو کے ساتھ، جو بھی محرم رشتے ہیں، بالکل نہیں. تو تم کسی کے ساتھ کرو، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کی بہن نہیں ہوگی، کسی کی خالہ پھپھو نہیں ہوگی، تو تم اپنے لیے پسند نہیں کرو، دوسرے کے لیے کیسے پسند کرو؟ اس کو سمجھ آ گئی. لیکن یہاں بات مکمل نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے اب وہ کسی کو میسر نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھانے کے بعد اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہ سے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور اس نے پھر توبہ کی، اس نے کہا میں آئندہ کبھی اس طرح کا خیال بھی لے کر نہیں آؤں گا. تو ہم ہے مشکل بات، کھلے عام آ کے کہہ رہے ہیں مجھے زنا کی اجازت دے دیں. اور کس خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ٹیکل کیا، اس کو سوچنے پر، غور کرنے پر دعوت دی، اور اس کے دعا بھی فرمائی. اب وہ حضور کا مبارک ہاتھ تھا، اب وہ تو میسر نہیں ہے.
ہاں اور حضور کی دعا ہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن طریقہ تو مل گیا نا, ایسے ڈیل کرنا اور اس کی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا. یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم مبلغ ہیں, ہم داعی ہیں, معلم ہیں, مدرس ہیں, فلاں ہیں, الحمدللہ رب العالمین, مگر ہمارے کہنے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہنا بھی ہے, کرنا بھی ہے, وہ ہم مکلف ہیں, ذمہ دار ہیں اس کے, لیکن ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا تو اللہ کی توفیق سے ہوگا, اس کے اذن سے ہوگا. تو جس پر محنت کرے اس کے لیے مانگے. آج مانگنے کا معاملہ کیا ہے؟ آج مانگنے کا معاملہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. صحیح بات ہے. اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنے کو ٹائم میں تو عرض کیا کرتا ہوں. ہم چیک کر لیں پچھلے 24 گھنٹے میں, ناظرین کرام غور فرمائیے گا, پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے دعا اپنے لیے کتنی مرتبہ کی ہے؟ 1 2. جو میرے پیارے ہیں, جن کی انگلی بھی میں ماچس کی تیری سے جلنا گوارا نہیں کر سکتا, ان پیاروں کا جہنم سے بچ جانا میں نے کتنی مرتبہ دعا کی ہے. ہم تو پیاروں کے لیے نہیں کرتے نا. اللہ کے رسول کی راتیں کیسی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ عمر بن ہشام کو ہدایت دے دے, یہ ابو جہل کا نام ہے. اے اللہ یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اے اللہ ایک تو مجھے دے دے. یہ حضور راتوں کو مانگ رہے ہیں, حالانکہ دونوں سب دشمنی پر تھے نا, جان کے دشمن. ہاں تو دشمنوں کے لیے دعا ہو رہی ہے, ہم اپنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو یہ بحث صرف واقعات کا بیان نہیں ہے. اخذ کریں, انفر کریں, حاصل کریں. مجھے اور آپ کو ان واقعات کے بیان سے پہلے میں ہوں, ہمیں ان واقعات سے کیا رہنمائی مل رہی ہے, یہ غور کرنا چاہیے. یہ جو اصلاح احوال کی بات ہوئی ہے تو بہت سی باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں. اب پتہ نہیں آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ گھوم پھر کے پھر وہیں آ گئے جہاں آ جاتے ہیں ہمیشہ, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھیں, یہ جو ہمارے مغربی تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں, دنیاوی تعلیمی ادارے, جامعات ہیں, کالج ہیں, اسکولز ہیں, یہاں سے ایک چیز تو ہمیں بڑی اس میں ملتی ہے نا, جس میں ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے, لیکن ہوتا ہے بہرحال, کہ یہاں سے یہ خبریں تو زیادہ آتی ہیں کہ صاحب نقل کر کے بچہ پاس ہو گیا ہے, چیٹنگ کر کے پاس ہو گیا ہے, یہ کر کے پاس ہو گیا ہے. الحمدللہ یہ جو دینی مدرسی ادارے ہیں وہاں سے اس قسم کی خبریں نہیں آتی, لیکن وہاں سے دوسری خبریں آتی ہیں. ایک وقفہ لے کے بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ دو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں, دنیاوی علوم کے, ان سے ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ نقل کر کے پاس ہو گیا, اور یہ ایسی سچائی ہے جس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا, وہ کہ اس کے پرسنٹیج کم ہے. کبھی کبھی ایسی افسوسناک اطلاعات بھی آتی ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ ہو گیا ہے یا تلخی کا مظاہرہ کر لیا طالب علم نے, جو بہت افسوسناک ہے. مذہبی تعلیمی اداروں سے یہ خبریں نہیں آتی کہ اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی, یہ خبر نہیں آتی کہ نقل کر کے پاس ہو گئی. ایک خبر کبھی کبھی آ جاتی ہے جو اخبارات اور میڈیا کی زینت بن جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے سبق نہ یاد کرنے پر بچے کو مار مار کے اس کی کھال ادھیڑ دی. یہ خبریں آتی ہیں ہمیشہ. ویسے الحمدللہ یہ خبریں بھی کم ہیں, لیکن کہیں کہیں سے شاذ و نادر آتی ہیں. اور ادھر مدارس کے حضرات کو بھی اس کا احساس ہے, اور کم سے کم بڑے شہروں میں نسبتاً درمیانے درجے کے شہر, درجے سے مراد وہ درجہ نہیں ہے, چھوٹے شہر کہنا چاہ رہا ہوں, چھوٹے شہر, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اور اس سے نسبتاً تھوڑے چھوٹے شہروں میں یہ احساس بڑھا ہے. اور اب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگانا ہر جگہ ایک مجبوری بن گئی ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, دیگر اعتبارات سے بھی. ہمارے اپنا بیٹا ماشاءاللہ اس نے بھی مدرسے سے حفظ کیا, اور میں خود اس کا وٹنس ہوں, اور ابھی بھی جہاں پڑھ رہا ہے میں اس کا خود وٹنس ہوں کہ باقاعدہ ہر کلاس روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے, اور جو محتمم صاحب ہیں ان کی اسکرین پر وہ ایٹ اے ٹائم 15-20 کیمرے نظر آتے ہیں. اور یہ کیا بڑے مدرسے ہوں, نسبتاً ذرا سائز کے اعتبار سے چھوٹے, یہ بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے. اور اس کا احساس اہل علم کو بھی ہوا, اور انہوں نے اس کی باقاعدہ اپنے تحریک چلائی, اور اسی تحریک سے مراد توجہ کرنا. اور اسی دوران میں ہمارے سامنے بعض اہل علم, ہمارے ماضی قریب کے بعض علماء اور بزرگوں کی عجیب باتیں سامنے آئی. کیا عجیب بات سامنے آئی؟ ایک شخص نے ایک نابالغ بچے کو مارا, اس کو احساس ہو گیا تو معافی مانگنی پڑے گی نا, معافی مانگ لے گا. کہ نہیں, مارا ہے ابھی نابالغی کی عمر میں, جب بالغ ہو جائے تب آپ معافی مانگیے گا. جب ابھی اسے پتہ ہی نہیں. ہاں جی جی, اصل تعلیم یہ ہے. ہاں جی, یہ ہے تربیت اور یہ ہے تعلیم. جی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کلیئرٹی دی ہے. کوئی گنجائش ہوگی, ایک حدیث مبارک کا ذکر یا اسلاف میں سے بعض صحابہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ کوڑا ہونا چاہیے,
وہ کوڑا مار پیٹ کے لیے تھوڑا ہی تھا، مراد یہ وہ صرف ڈرانے کے لیے. مراد یہ اچھا دیکھیں ہمارے جو عصری تعلیمی ادارے جیسے ہم پڑھ کر آئے اسکول کالج وغیرہ، اگر نمبر میتھس میں کم آتے تو گھر میں کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، گھر میں کوڑے پڑتے ہیں. اچھا اب وہ مار دھاڑ اس طرح تو نہیں ہوتی نا، لیکن بچے کو پتا ہے کہ اگر میں نے گڑبڑ کی تو ابا نے چھوڑنا نہیں ہے مجھے. ایسے ہی نا اس کی میتھس کے لیے انگلش کے لیے فلاں کے لیے، تو اتنا ہم بھی کہہ رہے ہیں، اس سے زائد مار دھاڑ کی بات نہیں کر رہے، لیکن جتنا میتھس انگلش وغیرہ وغیرہ کے بارے میں سختیاں دیکھتے ہیں نا، اتنا ادھر بھی تو کرنے دیں بچے کی اصلاح کے لیے. لیکن بچے کی اصلاح کے لیے ایک تھوڑا سا مطلب شوق کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ ضروری ہے. لیکن مار دھاڑ کے مقابل نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا نا جب یہ علماء میں احساس پیدا کیا ہوا تو اسلاف کی یہ باتیں بھی سامنے آئی. عجیب نکتہ ہے نا یہ. اب اس کو ایک اور انداز سے ذرا مثبت سائڈ لے. یہ بھی ہم نے بات اسلاف سے اپنے سنی ہے، کتابوں میں ان کی پڑھی ہے. مشہور ایک واقعہ سمجھانے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور وہ حکایات ان کی بات اب تو خیر پڑھائی نہیں جاتی، بستان اور گلستان. اچھا پہلے مولانا رومی کی وہ پڑھائی جاتی تھی، وہ پڑھاتے تھے، مولانا رومی کو پڑھاتے تھے اور شیخ سعدی کی حکایات پڑھاتے تھے، اور بھی اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی جس سے بچوں کو سبق ملتا تھا. آج کل نہیں پڑھائی جاتی کہیں. حالانکہ پوری دنیا اسٹوری ٹیلنگ کو مانتی ہے، آج بھی پوری دنیا اسٹوری ٹیلنگ کو یا اسٹوریز پریزنٹ کر کے بات سمجھانے کو یا کیس اسٹڈیز سامنے لا کر ایشو سمجھانے کو پوری دنیا مانتی ہے، مگر ہمارے سے ٹرینڈ کافی کم ہوا ہے. بہرحال تو شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی کہ ایک دن میں بازار گیا اور ایک دیکھا کہ بکری ہرن کا بچہ ہے اور اس ہرن کے بچے کے گلے میں کوئی پٹا کوئی رسی کچھ بھی نہیں، اور اس کے آگے ایک لڑکا چلتا چلا جا رہا ہے. تو کہتے بڑا عجیب معاملہ، لڑکا آگے ہرن کا بچہ پیچھے، نہ رسی نہ پٹا کچھ بھی نہیں. بچے کو روکا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے. یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ ہرن کا بچہ تمہارے پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہا ہے؟ کیا کیوں نہیں میرے پیچھے گھومے گا؟ میں اس سے باتیں کرتا ہوں، اسے پیار کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کو وقت دیتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، وقت دیتا ہوں، تو کیوں نہیں میری مارے گا؟ حکایت کا حاصل کیا ہے؟ جانور کے بچے کو پیار دو تو وہ تمہارے پیچھے یہ ہم گھروں میں بھی کر، بکری کے بچے ہل جاتے ہیں. جانور کے بچے کو اب یہ ہل جانے کی وضاحت فرما دیں آپ. مطلب ہل جاتے ہیں تو مانوس ہو جاتے ہیں، مطلب ایسے ہو جاتے ہیں. پھر آپ رسی وسی نہ باندھیں اور بکری کے بچے کو ساتھ لے کے جائیں تو آپ کے پیچھے پیچھے بازار جاتا ہے اور پیچھے پیچھے واپس آتا ہے. بکری کا بچہ، دمبا، سب یہ بس یہ بیچارہ ہلنے سے کچھ اور مراد نہ لے لیں ہمارے بات ساتھی. اچھا ناظرین، کیونکہ اردو ہمارے اب اس قدر متروک ہوتی جا رہی ہے نا، تو ان الفاظ کی وضاحت کیا کریں؟ ہم بات یہ کر رہے ہیں، آسان کریں بات، آسانیاں پیدا کرو. جی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں اچھا اب حکایت کا حاصل کیا ہے؟ جانور کے بچے کو پیار دو، وقت دو تو تمہارے پیچھے پیچھے. انسان کا لفظ اب میں ایڈ کر رہا ہوں، انسان کا لفظ ایک رہا ہے کہ انس سے بنا ہے، وہ تو چاہتا ہی انسیت ہے، انگریزی میں کہ افیکشن چاہتا ہے. تو اب اس انسان کو اس کے بچے کو پیار دیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا. کئی ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں. کبھی سختی تو میتھس اور انگلش میں بھی کی جاتی ہے، جب بچوں یہ جو سختی بعض جگہ کی کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے. مجھے بتائیں جب بچوں کے ایگزامز کے دن آتے ہیں تو ٹی وی کیوں بند کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ جب شادی بیاہ کے لیے ڈیٹ فائنل کرتے ہیں تو کیا چیک کرتے ہیں؟ بچوں کے ایگزامز کی ڈیٹ کے مطابق طے ہوگا وہی سب. سختی تو کر رہے ہیں نا. 7:30 پہ اسکول ہے، 7:35 پہ بچہ آتا ہے، باہر کر دیا جاتا ہے. ہم پہنچتے نہیں، میڈم معاف کر دیں، معاف کر دیں. یہ سختی کائے کے لیے؟ جب اتنی سختی اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ہے، اتنی سختی اس کے ایگزامز کے اچھے نمبر کے لیے ہے، اتنی سختی اس کی انگریزی کو اچھے کرانے کے لیے ہے، تو کسی اور جگہ بھی. لیکن اگین سختی سے مار دھاڑ مراد نہیں ہے، لیکن جتنی سختیاں ادھر ہیں تو ادھر بھی برداشت کرنی پڑے. اصل میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہر پابندی کے ساتھ کچھ آزادیاں ہونا ضروری ہیں. اس لیے کہ اگر پابندی کے ساتھ کچھ آزادیاں نہ ہوں تو وہ پابندی جو ہے غلامی بن جاتی ہے. اچھا کچھ پابندیوں کے ساتھ جو ہے کچھ آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں لگانا بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر آزادی کے ساتھ پابندیاں نہ لگائیں تو وہ آزادگی آوارگی بن جاتی ہے. تو اس آوارگی سے بچانے کے لیے اور غلامی سے بچانے کے لیے آزادی دے کے کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ زندگی کا لازمہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہم پہ بھی دین نے بھی ہم پہ بہت سی آزادیاں ہمیں دی، لیکن بہت سی پابندیاں لگائیں. یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے. کھاؤ گے خوب، اللہ کے دی ہوئی نعمت ہے، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، اسراف نہیں کرو گے. نعمتوں پہ شکر کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے. میں نے آزادی تو ہے لیکن پابندیاں ہیں تاکہ ہم آوارگی پہ نہ چلے جائیں، ہم بھٹک نہ جائیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں میں نے مدرسے کا جان بوجھ کے اس نے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے دماغوں میں ایک بات جو ہے لوگوں کے آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ مدرسے میں بچوں کو نہیں بھیجنا، پٹیں گے. ایسا نہیں ہے.
تو اگر آپ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں بھیجنا چاہیے، تو بالکل اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بڑے شوق کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اور ان کو دارالعلوم مدرسے میں تعلیم دلا سکتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے ذرا تصویر کے دونوں رخ سامنے رہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے مدارس کے بارے میں، دینی درسگاہوں کے بارے میں ذکر کیا، ایکسیپشنز تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، 100 میں سے 1-2 کا غلط ہونا یا صحیح رخ ہاں پڑنا یہ ہونا معیار نہیں بنتا، معیار نہیں بننا معیار نہیں چاہیے، بنتا۔ ورنہ اسکول و کالجوں کے ہم بھی پڑھے ہوئے، یونیورسٹیز میں ہم نے پڑھایا بھی ہے، ہم نے اساتذہ کو پٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جی میں نے کہا نا کہ اساتذہ سے بدتمیزی ہوتی باقاعدہ، بلکہ طالب علم اب تو بدبخت جو ہیں وہ ہاتھ تک اٹھا لیتے تھے، ہوتے ہیں۔ ہاتھ ہلکا ہے ڈاکٹر صاحب، اب تو جوتے اٹھا لیتے چھوڑ ہیں۔ دیجئے۔ جی اسی اور طریقے یہ پر باتیں کہتے ہوئے بھی تو مطلب احساس زیاں بھی ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سچ ہے، جی کیا کیا جائے۔ جی اسی طرح کیا آج کو ایجوکیشن جیسے اداروں کے اندر ہمیں حیا اور شرم کے لٹ جانے کی مثالیں اور واقعات رپورٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ آج ہمیں جو ہے وہ، اب میں کسی ایپ کا نام نہیں لینا چاہتا، سوشل میڈیا میں جو ایپس چلتی ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ کر ڈالو وہ کر ڈالو، لڑکی کو مار ڈالا، لڑکے کو مار ڈالا، 4 نے مل کر 1 کو مار ڈالا، سوسائیڈ ہو گئی۔ تو کیا ان بنیادوں پر ہم بچوں کو اسکول مدرسے اسکول بھیجنا چھوڑ رہے ہیں کیا؟ حالانکہ یہ واقعات رپورٹڈ ہے، ہم آپ کے سامنے 10 کیسز پیش کر دیں گے۔ تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور اگر کہیں دینی درسگاہ میں کوئی غلط ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے، غلط کس جگہ بھی، جس جگہ بھی اس کو غلط کہیں، وہ چاہے اسکول کالج میں ہو رہا ہو یا مدرسوں میں اور کہیں ہو رہا ہو، اور دونوں جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے لے کے چلیں گے تو یہ عدل کی بات ہوگی، ورنہ ایک تعلیم کے ایک پہلو، ایک تعلیم کا ایک رخ جو ہے دینی تعلیم، اس کی درسگاہوں کے بارے میں تو ایک خوف کی فضا پیدا کر دی جائے، اور دوسرے کو بالکل آپ اگنور کر دیں، اس پہ کوئی تبصرہ نہ کریں، تو یہ عدل کے خلاف بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام حضرات جو ہیں اس پر ذرا غور کریں کہ اصلاح کی ضرورت ہر طرف ہے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں اصلاح کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں سے یہ پروان چڑھ کے اسٹف آتا ہے مارکیٹ میں، اور پھر وہ اپنے اعمال اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انہی دارالعلوموں سے اور مدرسوں سے علماء بن کر آتے ہیں، پھر وہ ممبر پہ جاتے ہیں، خطابت کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب ان کی اگر خود اصلاح کا معاملہ ہو تو پھر سوچئے کیا ہوگا۔ یہی طالب علم ہیں جو انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں، یہ جب فیلڈ میں جا کے تعلیمی اداروں میں کام کریں گے، اداروں میں، تو ان کی اگر اصلاح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ معاملات جو ہیں غور کرنا بہت ضروری۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آسانیاں پیدا کرو، تعلیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا، اتنا آسانی کو پسند فرمایا کہ یہ تک منع کیا کہ لمبی نماز نہ پڑھایا کرو۔ میں وقفہ لے کے آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اتنی آسانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ تک منع کیا کہ نماز لمبی نہ پڑھایا کرو، لوگوں کو کے لیے آسانی پیدا کرو، تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ جی منع کیا نا لمبی نماز پڑھو۔ جی بالکل، یہ واقعہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز سے متعلق تھا۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کے اپنے دور میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی مساجد قائم ہو چکی تھیں، مختلف مسلح تھے، مساجد تھیں، جو بھی کہیے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی مقام پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اب انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ الفاتحہ، وہ تو فراغت سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ، فاتحہ کے بعد البقرہ، جزاک اللہ خیر۔ تو سورۃ البقرہ کی جب تلاوت شروع کر دی تو ایک صحابی جو ہو سکتا ہے محنت مزدوری کر کے آئے ہوں یا کوئی اور ان کو عارضہ لاحق تھا، تو وہ جماعت سے نکل گئے اور حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، یا رسول یہ ماجرا ہے۔ تو آپ نے ان کو بلایا، کہا بھائی تم لوگوں کا خیال رکھا کرو۔ تو یہ جماعت کی نماز کے اندر ایک اعتدال کی ضرورت ہے اور لوگوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کے تعلق سے۔ ہاں فجر کی نماز حضور خود طویل، نسبتاً طویل، نسبتاً سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن بڑا مقبول ہوتا ہے، رات کے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں، بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ تو عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز مغرب اور عشاء سے تھوڑی سی طویل پڑھاتے۔ کہ کون سی صورتوں کی تلاوت ہوتی؟ سورہ حجرات ہے 26 پارے میں، 2 رکوع ہیں، وہاں سے لے کے سورہ بروج آخری پارہ، ان میں اکثر صورتیں 2 رکوع کی، 1-2 صورتیں 3 رکوع کی ہوں گی، ایک سورہ حدید 4 رکوع کی ہے، تو 2 سے 3 رکوع یہ بنتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا فجر کا عام معمول تھا۔ ہاں جمعے کی فجر تھوڑی سی طویل، پہلی رکعت میں سورہ السجدہ،
الف لام میم السجدہ اس کو کہتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ دہر، تو یہ بھی 4-5 رکوع کم و بیش چھوٹی بنتے ہیں. تو یہ عام معمول تھا حضور کا. ہاں کبھی سورج گرہن کی نماز ہوگی، وہ بہت کبھی کبھار وہ کا تو معاملہ ظاہر ہے، وہ کبھی اپنی کبھار جگہ کا پر ہے. معاملہ ہے. لیکن عام حالات میں ان جماعت کی نمازوں میں ہمیں لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر ہماری جماعت کی نماز میں کچھ مریض قسم کے کچھ لوگ مریض آتے ہیں، ضعیف لوگ آتے ہیں، زیادہ بلکہ صحیح دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں تو ان کا خیال تھوڑا سا رکھ لیا جائے تو ایک اعتدال کا معاملہ ہو. اچھا پھر لوگوں کو بھی ایک اعتدال کرنا چاہیے. اپنی اور مصروفیات اور اپنے اور عوارض کے درمیان میں اگر شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو 8 دن لگا دیتے ہیں. ہاں ظاہر ٹھیک ہے. ہے، اب ہم شادی بیاہ پہ بات نہیں کریں گے تفصیل سے، بہت اب بات کر چکے ہیں. اب تو خیر خود بھی پابندیاں لگ گئی، ورنہ تو 1-2 بجے تک بیٹھنا پڑتا تھا شادیوں میں. اسی طریقے پر کوئی دوست آ گیا شہر سے باہر سے تو ہم پورا وقت دیتے ہیں. کوئی اچانک مہمان آئے اس کو 3 گھنٹے کے دینے. تو جیسے ہم اور اپنے اور معاملات کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت کی نماز کو اہمیت دی جائے، اور اگر اس میں ایک مناسب انداز سے معاملہ چل رہا ہے تو اس کے تابع اپنے آپ کو کیا جائے. یہ تقاضا نہ کرے کہ امام جو ہے وہ عشاء میں بھی والعصر پڑھا دے، سورہ اخلاص پڑھا کے چھٹی دے دے. یہ مناسب نہیں ہے. حضور سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی عشاء کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ والسماء والطارق سے لے کے سورۃ التین تک تقریباً کم و بیش. اس کے درمیان سورہ شمس بھی آتی ہے، سورۃ اللیل بھی آتی ہے، سورہ غاشیہ بھی، اور سورہ زلزال سے لے کر والناس تک یہ آخری 16 صورتیں یہ حضور کا مغرب کا معمول تھا. بہت مناسب ہے. تو اگر سنت کی اتباع میں چلیں گے تو اعتدال خود بخود آ جائے گا. اور مقتدیوں کے مزاج میں اعتدال لانا تو بہت ضروری ہے. جو ہمارا مقتدی جو ہے، جس میں بھی شامل ہوں، اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہے. مولوی صاحب اگر ایک رکوع پورا پڑھ دیں تو اس کو اختلاج ہونے لگتا ہے، مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے. اور اچھا ہم چاہتے ہیں بھئی انا اعطیناک کل کوثر پڑھ دیں، قل هو اللہ احد پڑھ دیں، ہم بس فارغ ہو جائیں. اور یہ صورتحال. اچھا پھر یہ ہمارے یہاں ایک اور بھی روایت آ گئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں مسجد میں جو جانے والے ہیں ان کو ساری تنقید جو ہے وہ صرف مسجد میں نظر آتی ہے. مصلی ٹیڑھا کیوں بچھا ہوا ہے، امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں آ گئے ہیں، یا اقامت جو ہے اس نے 30 سیکنڈ پہلے کیوں کہہ دیے ہے. یہ ہمارا تنقیدی مزاج ہے جو ہم سے گھر پہ تو ہو نہیں پاتا، ہم مسجد میں جا کے امام صاحب پہ ہوتا. یہ ہوتا ہمارے. اب آپ نے ایک دکھی رکھنا ابھی تو ایک اور ہے. اب مجھے خود بھی آپ پروگرام کے دوران آپ نے محسوس کیا بہت کھانسی سی محسوس ہو رہی ہے، تو میں ذرا احتیاط بھی کرتا ہوں کہ مسجد میں جائے تو کوشش کی جائے کہ کھانسی ضبط، جیسے یہاں میں ضبط کیے بیٹھا ہوں بہت دیر سے، کھانسی ضبط کی جائے. باہر بزرگ ہوتے نہیں ہوتی ہے بیچاروں کو ایک دورہ پڑا ہوا کھانسی کا. وہ مسجد میں آ کے ایک صاحب نے شور مچانا شروع کر، ان سے کہو کل سے نماز پڑھنے نہیں آئے جب تک ان کا علاج نہ ہو. یار اسے منع کریں گے کوئی جماعت سے نماز نہ پڑھے آ کے. اب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے ذرا لائٹر سائڈ پہ ایک بات ہے کہ جب سے یہ کووڈ کا معاملہ چلا کھانسیاں کم ہو گئی مساجد میں. اگر آپ نے نوٹ کیا، اس کا مطلب ہے ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اور کسی کا زیادہ معاملہ ہو جائے گا ماسک لگا لے گا. ایک احتیاط اپنی جگہ پر وہ ہے. ہاں یہ جو آپ نے جملہ فرمایا نا، اور میں نے جس پہ کہا کہ دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسی تنقید ہوتی مسجد میں کہ بعض اوقات تو غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ کوئی باتیں کرنے کی. وہ شکر ہے آپ نے ایج فیکٹر نہیں بتایا، میں عرض کر دوں جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا نا، اور گھر والے بھی پکی عمر کے لوگ، گھر والے بھی سکون محسوس کرتے، بھائی عصر پہ جائے تو عشاء پر ہی آئے، اور اگر ظہر پہ بھی جائے تو 6 نوافل زیادہ ہی پڑھ کے آئے، 2 پارے بھی تلاوت کر کے آ جائے. تو جن کی کہیں نہیں چلی شاید وہ بھائی یہ نہ کرے. اور میں دل سے ایک بات عرض کروں، دیکھیں مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ جب تک نظام خلافت قائم تھا تو خلافت کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ امام بھی مقرر کرے، مؤذن بھی مقرر کرے، مسجد بھی تعمیر کرے. جی یہ تو ریاست کی مسجد تعمیر کرنا تو ریاست کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں تو چندے سے جمع مسجد بنتی ہے. ریاست مسجد تعمیر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. مساجد کو تعمیر کرنا اور ان کو آباد کرنا، پھر ان کے اخراجات، وہاں کے امام مقرر کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور امام کا وظیفہ ریاست کے ذمہ، معذن کا وظیفہ ریاست کے ذمہ، معلمین کا وظیفہ ریاست کے ذمہ. جائیے نام تو لیتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی دیکھیں وظائف وہ مقرر فرماتے تھے. تو بھائی آج جو ہم چلا رہے ہیں وہ جیسے تیسے چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ قوم بانج نہیں ہے. یہ ہزاروں مساجد جو چلتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مدارس چلتے ہیں، یہ سارا نظام چلتا ہے، یہ قوم کی پیٹ یعنی وہ محنت کی کمائی سے چلتا ہے، الحمدللہ اخلاص نیت سے چل رہا ہے. جی اب اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم نے امام رکھا ہے نا، جس کو ہم نے مؤذن رکھا ہے نا،
وہ ہمارا زر خرید غلام نہیں ہے. ایک تو چیک اور وہ قابل احترام بھی ہے, ورنہ اس کے پیچھے ہماری جو نماز ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. اپنے دل سے پوچھیں نا, تو اس کو اس کا آنر دیجئے, ٹھیک ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, وہ انشاءاللہ پرفارم بھی اچھا کرے گا. میں خالص کمرشل اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, وہ ادائیگی بھی اچھی کرے گا. لیکن جب ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے کہ مسجد کا امام گٹر بھی صاف کروائے گا, مسجد کا امام وال بھی ٹھیک کروائے گا, مسجد کا امام صفے بھی چیک کرے گا, مسجد کا امام جھاڑو بھی لے کے کھڑا ہوگا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے محلے میں پرانی بات ہے, 20-25 سال پرانی بات ہے, ایک صاحب نے کہا کہ آپ کتنے دیتے ہیں اس کو؟ کہا 2000 روپے دیتے ہیں. پرانی بات ہے. تو کہا میں آپ کو 4000 دیتا ہوں, ابھی کام کر کے دکھا دیں. اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ آج معاف کیجئے گا, بعض گھرانوں کے بچوں کی پاکٹ منی جتنی بھی تنخواہ کسی مسجد کے امام کی نہیں. بعض گھرانوں, یہ ظلم تو ہے نا, یہ اس میں ظلم بھی تو ہے اعتدال کی ضرورت ہے. یہ ظلم ہے ہمارے ہاں. ہم نے خود میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں بھی زیادہ سے زیادہ اگر ہم کسی امام کو بہت پیسے دے دیتے ہوں گے, 10-12 ہزار روپے سے زیادہ نہیں دیتے, اور 10-12 ہزار روپے جو ہیں اس سے آج کل جو ہے وہ بچوں کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں, اس کا بھی گزرا اوقات ہے, اس سے 10-12 ہزار روپے تو پتہ ہی نہیں چلتے نا کیا ہوتا ہے. اس سے زیادہ دیتے بھی نہیں ہم. اور ساری قناعت, ساری سادگی, توکل, سارا توکل, ساری للہیت, سارا اخلاص, ساری قربانی, سارا ایثار اس سے مطلوب ہے. اس کو ہم 12-15 ہزار روپے تنخواہ دیتے. حالانکہ حکومتوں کی سطح پر چلے جائیں, منیمم ویج بھی 20,000 روپے کم و بیش ہے. 25,000 سندھ گورنمنٹ 25 کہتی ہے, وفاق 20 کہتا ہے, لیکن کم سے کم 20 یہ کم از کم ہے. اور یہ امام جو ہے وہ, اور یہ 20 کس کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ ان اسکلڈ لیبر کے لیے, جس کو ہنر نہ آتا ہو, مزدور کے لیے. اور اس کی تو اسکلڈ اللہ ماشاءاللہ. اور ہم توقع کیا کرتے ہیں اس سے, امام سے, کہ دنیا کی اعلیٰ ترین انالیسس وہ ہمیں ممبر پہ بیٹھ کے کر کے دے. What input we are giving to get the output? The input we are putting in, the output we are getting out. جیسا انپٹ ڈالو گے ویسا آؤٹ پٹ نکلے گا. تو ناظرین, یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے ہم آپس میں تو کر سکتے ہیں, سر عام تو نہیں کر سکتے. اب یہ چونکہ ہم سر عام کر رہے ہیں, سر عام اس نے کر دیا کہ چونکہ میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اور یہ باتیں کرنے کی ہیں, ان پر غور کرنا چاہیے. ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انسان جو ہے وہ فطرتاً سہولت پسند ہے, تساہل پسند ہے. اسے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اسے سہولت دے رہی ہوں. تو دین کو مشکلات کا مجموعہ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. دین آسان ہے جی. ہاں یاد رہے, آسانی وہ جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے عطا فرمائی. جو لوگ اپنی من چاہی آسانی نکلوانا چاہتے ہیں اس کی بات ہم نہیں کر رہے, مگر دین آسان ہے. اور خطائیں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف پلٹ آؤ, میں تمہارا سارا بلیک وائٹ کر دوں گا, سارا گناہ تمہارے جو ڈھیر ہے میں معاف کر دوں گا. آسانیاں دین نے عطا فرمائی ہیں, اور دین پیش کرنے والوں کو بھی وہ پہلو بھی لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. لوگوں کو محبت ہو دین سے, لوگ آنا چاہیں دین کی طرف. تو یہ بشارت, انذار, یہ نرمی, سختی کا امتزاج ضروری ہے, لیکن محبت پیش کریں, محبت کے ساتھ دین کو پیش کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پیدا ہو, تو انشاءاللہ تعالی اصلاح کی طرف قدم بڑھیں گے. تو ناظرین, یہ معلم کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ پر ہم نے بڑی طویل گفتگو جو ہے کی. اب ظاہر ہے ایک اور طویل گفتگو جس پہ ہو سکتی ہے, لیکن آخر میں چاہوں گا کہ اس پر ایک بات اور بھی کر لی جائے, تو ہم پھر اس ٹاپک کو ختم کریں گے. اور انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلا پروگرام جو ہے وہ حضور بحیثیت داعی انقلاب, اس پر ہم گفتگو کریں گے, چونکہ وہ بہت برننگ موضوع ہے. جس پر برننگ سے مراد یہ ہے کہ بہت آج کے حوالے سے موضوع ہے, تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ایک آخری بات جو میں اس موضوع پر کرنا چاہوں وہ یہ کہ تعلیم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مردوں کی تعلیم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نسواں کا بھی بندوبست کیا ہے. تو اس پر ہم 2 جملے کہہ کے پھر آپ سے رخصت ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو یہ بھی معمول تھا کہ خواتین آتی تھیں اور اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھتی تھیں. کبھی کچھ خواتین کسی خاتون کو نمائندہ بنا کر حضور کے پاس بھیجتی, اور حضور علیہ السلام جواب عطا کرتے اور وہ خواتین کو سکھاتی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو کثرت ازواج یا ازدواج کا معاملہ ہے, یعنی کئی نکاح جو حضور کے ہوئے, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ حضور کی گھر کی زندگی اور گھر میں جو وحی کا نزول ہے, جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ آئے, وہ بھی ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی عورتوں کو اور پھر امت کو منتقل ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے واعظ و نصیحت کا ایک علیحدہ دن بھی
مقرر فرمایا تھا. اور حضور علیہ السلام کے دور میں خواتین جمعہ عیدین کے موقع پر بھی آتی تھی. اب اس میں ہمارے فقہا کی رائے میں ایک اختلاف یا یہ کہیں آراء کا فرق بھی پایا جاتا ہے. اس سے میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا، لیکن حضور کے دور میں علیہ السلام خواتین باپردہ شرکت کرتی تھیں، ان کی تعلیم کا اہتمام تھا. خواتین کو تعلیم کو اگنور نہیں کیا گیا، ان کا باقاعدہ اہتمام ہوا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ خواتین کو تعلیم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواتین کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر اب ہمیں خاصی گفتگو کر لی ہے ہم نے، اگلے موضوع پہ چلیں گے. تو میں آج کی حدیث سے ہدیہ کروا دوں، پھر اس پروگرام سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حدیث مبارک مکمل ہو گئی. یہ جو بھی عورتوں کی بات آئی تھی نا، تو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا مرد پر بھی لازم اور عورت پر بھی لازم. عورت کسی مرد کے تابع ہے، باپ کے تابع ہے شوہر کے، وہ کرے، اور پھر اس کا اجتماعی اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.